بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا عامل خود بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، رجت اپنا اثر کیسے دکھاتا ہے؟ شاید یوٹیوب پر ہی کسی نے پہلے اس پر بات کی ہو۔ اندازے سے کہہ رہا ہوں، رجت جب لوگ کوئی عمل کسی رہنما کے بغیر کرتا ہے اور ان کو جن مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے ڈر جانے سے یا خسار سے نکل جانے کو رجت کہتے ہیں۔ رجت کا ایک معنی واپس پلٹنے کا بھی ہے، اور یہی عملیات میں استعمال ہونے والا معنی کسی چیز کا الٹ اثر ہونا، یعنی اگر کسی نے کسی جگہ پر دھماکہ دیکھ لیا اور وہی اثر اس کے دماغ میں بیٹھ گیا تو یہ رجت کہلاتا ہے۔ عملیات کے دوران چلنے میں جب کسی کو رجت ہو جاتا ہے تو ان کو کیا کیا نقصانات شروع ہو جاتے ہیں، اس پر بحث کریں گے۔ جب بھی کوئی شخص حصار توڑ لے اور اسی دوران بھاگنے کی کوشش کرے، بظاہر اس شخص کو اس حصار کے باہر اپنی پناہ نظر آتی ہے، حصار کے اندر نہیں۔ یہ صرف ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ جب یہ شخص حصار سے باہر نکل جاتا ہے تو سب سے پہلے ان چیزوں کا حملہ اس کے دماغ پر ہوتا ہے کہ اس کے دماغ کو مفلوج کر لے، کیونکہ انسان پہلے دماغ سے سوچتا ہے، پھر دل اس کا جواب دے کر دوبارہ وہی چیز کو ریپیٹ کر دیتا ہے۔ تو انہی ماروائی چیزوں کا سب سے پہلا کام دماغ پر حملہ ہونا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی چیز ایسی ہے کہ ان کا حملہ آپ کے دماغ پر نہ ہو سکا تو امید ہے آپ کا پیر بھی توڑ لے، آپ کا ہاتھ بھی توڑ لے، آپ کا جسم بھی توڑ لے، مطلب وہ جو کر سکتا ہے آپ کے ساتھ وہ ضرور کریں گے۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ لوگوں نے کوئی عمل ایسا کیا ہوا ہے کہ حصار سے نکلنے کے بعد بھی وہ چیزیں آپ تک نہیں پہنچ سکتی، تو یہ بات یاد رکھنا کہ جب آپ اپنے جسمانی حصار سے فارغ ہو جائیں گے تو وہ آپ پر حملہ کریں گے۔ اس کا وجہ کیا ہے کہ کوئی چلہ 40 دن کا ہے اور حاضری آپ کو 38 دن پر ہوئی اور آپ حصار سے باہر ہو گئے، تو یہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہی 2 دن والے پہلے، یعنی اس کو تو آپ نے جیل میں بند کر دیا، اگر 40 دن پورے ہونے پر تو یہ آپ کا غلام بن جاتا ہے۔ اس سے پہلے اگر یہ 38 دن میں حاضر ہو گئے اور آپ کو رجت ہو گیا، یعنی ڈر گئے آپ لوگ، تو جس طرح ہم کسی شخص کو نیند سے اٹھاتے ہیں اور کچھ کام نہیں کراتے ان سے، یا ویسے کہہ دیتے کہ میں نے آپ کو ویسے ہی نیند سے تنگ کرنے کے لیے اٹھا دیا، تو سوچ لو وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا، خود ہی فیصلہ کر لو۔ تو یہی چیزیں پھر آپ کے دل و دماغ پر اپنا قبضہ جمائے رکھنا شروع کر دے گا۔ پھر ان کو تو آپ لوگوں نے اذیت پہنچائی ہے، 38 دن ان کو تکلیف دی ہے، کیونکہ جب بھی لوگ کوئی عمل کرتا ہے تو ان میں ایک آواز ہوتا ہے کہ پلا کا بیٹا، پلا بندہ ہمارے لیے عمل کر دیتا ہے، دھیان سے اس عمل کی طرف توجہ کرو، اگر یہ کامیاب ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ کامیاب نہ ہو جائے تو آپ کی بربادی۔ پھر جب آپ لوگ کا حصار یا رجت حصار ختم ہو جائے گا جو جسمانی ہے، تو یہ آپ کے کاروبار
میں رکاوٹ ڈالنا شروع کر دیں گے، آپ کے بچوں میں رکاوٹ ڈالنا شروع کر دیں گے، اور بے شمار واقعات ہیں، ہر جگہ سے یہ آپ کو ضرور نہ ضرور تکلیف پہنچائے گا۔ پھر عملیات والے لوگوں نے، یعنی جو بڑے عملیات والے لوگ ہیں، جسے ہم اللہ والے فقہا بھی کہہ سکتے ہیں، انہوں نے رجت کے لیے پھر ایسے اعمال وغیرہ بتائے ہوئے ہیں کہ ان کے کرنے سے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے اندر راز کیا ہے؟ جن شخص کو آپ نے تکلیف دی ہوئی ہے، یعنی آپ میں سے کسی نے کسی کا گھر تباہ کر دیا، مثلا 10 لاکھ روپے اس کے گھر پر خرچہ آتا ہے، آپ لوگ وہی 10 لاکھ روپے اس کے گھر کے خرچے کے لیے دے دیں تو آپ کو چھوڑ دیں گے؟ یہی کام ان کے لیے ہوتا ہے، آپ ان کو جو نقصان کرا دیتے ہیں وہی اعمال کے ذریعے پورا کر لیں اور آپ کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن یہ صرف نیک کاموں میں ہوتا ہے، برے اور جادو وغیرہ میں مجھے پتہ نہیں۔ جو نیک کام ہوتے ہیں اس کے میں نے یہ عمل ذکر کیا کہ صدقہ دینا اچھی بات ہوتی ہے، کیونکہ صدقہ 70 بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، حدیث شریف میں آیا ہے۔ کچھ قرآنی الفاظ اور دعائیں ہوتی ہیں جو ان کے کھانا اور غذا بن جاتی ہے اور یہ آپ کا پیچھا چھوڑ لیتے ہیں۔ دوستو، میں نے پہلے بھی کہا کہ میرے الفاظ بے ربط، بے معنی اور بے ترتیب ہوتے ہیں، لیکن سمجھانا تھوڑا بہت میرا فرض ہے، کیونکہ اللہ نے میری رہنمائی کی ہوئی ہے اور کر رہا ہے، تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کو کوئی تکلیف ہو جائے، کیونکہ عملیات میں نے بہت دھکے کھائے ہوئے ہیں، بہت زیادہ۔ سردی کی رات فٹ پاتھ پر گزارنا کوئی معمولی بات نہیں، اور یہ میں نے گزاری ہوئی ہے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔